بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ اللہ تعالیٰ کا بڑا عظیم الشان حکم ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار فائدے رکھے ہیں۔ ان میں سے چند ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ درجات کی بلندی۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین سرکش ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا عظیم الشان فائدہ ہے۔ اب جنت کے دروازے کھلتے ہیں نیکیوں کی کثرت کی وجہ سے، کہ رمضان میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں چونکہ گناہوں کی مقدار کم ہو جاتی ہے، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یعنی پہلے جو شیاطین وسوسہ ڈال کر انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو شیطان کے وسوسے سے جیسے انسان رمضان کے علاوہ بقیہ 11 مہینوں میں گناہوں کی طرف جلدی مائل ہوتا تھا، رمضان میں وہ صورت نہیں رہتی، اور شیطانی وسوسے وہ خود ہی دم توڑ جاتے ہیں اور انسان گناہوں کی طرف جلدی نہیں بڑھتا۔ اور دوسری بات فضیلت میں کہ اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ وفی روایت وانا اجزی بہ، کہ میں خود اس کی جزا دیتا ہوں۔ تو باقی ساری نیکیاں بھی اللہ کے لیے ہی ہیں، اور ان نیکیوں میں 10 گنا سے 70 گنا تک ہر نیکی کا ثواب بڑھتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا خود بدلہ عطا کرتا ہوں۔ روزہ خالص اللہ کے لیے، یعنی ایک ایسی عبادت ہے جس کا پتہ کسی اور کو نہیں چل سکتا۔ دنیا کی کوئی مشینری نہیں بتا سکتی کہ یہ بندہ اس وقت روزے سے ہے، چونکہ یہ خالص اللہ کے لیے ہے، اور جب کوئی کام خالص اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تو پھر اس کا بدلہ بھی اللہ اپنے فضل و کرم سے بہت خاص عطا فرماتا ہے۔ خالص میرے لیے ہے، یعنی روزے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کیسے؟ یعنی 2 چیزیں ہیں اس میں، بھوک اور پیاس۔ یہ 2 ایسے کام ہیں، یعنی کھانا پینا اور اپنی شہوت کو چھوڑنا۔ ان کے ذریعے سے انسان دنیا کے بادشاہوں کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی بھوک اور پیاس دنیاوی بادشاہوں کے قرب کا ذریعہ بھی نہیں ہے، اور بتوں کے قرب کا ذریعہ بھی نہیں۔ ایک عجیب حکمت اور دانائی کی چیز ہے کہ اللہ نے رمضان میں بھوکا پیاسا رہنے کو اور شہوت کے چھوڑنے کو اپنے قرب کا ذریعہ قرار دیا، کہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ یہ کام خاص میری وجہ سے کرتا ہے۔ جب اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر اللہ ہی کے لیے ایک کام کیا جاتا ہے، تو ایک روایت احادیث مبارکہ میں مسند احمد شریف کی روایت ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کے لیے نیکی لکھ دو، اس کے لیے نیکی لکھو، چونکہ اس نے یہ کام میری وجہ سے کیا ہے۔ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان اللہ کے لیے یہ کام کرے اور اخلاص کے ساتھ اس عمل کو سر انجام دے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ دوسری چیز، دوسرا فائدہ روزے کا، گناہوں کی معافی۔ اب ایک روایت ہے کہ ایک رمضان کا مہینہ دوسرا رمضان آنے تک درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جب تک کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ جیسے ایک نماز کے بعد دوسری نماز، وہ درمیانی اوقات کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ پچھلے رمضان سے اس رمضان تک جو گناہ ہوئے ہیں یہ ان کے لیے کفارہ ہے، بس کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہے۔ یعنی دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان اگر نصیب کیا ہے تو یہ ہمارے گناہوں کے کفارے کا سبب ہے۔
اور دوسری روایت مبارکہ میں موجود ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو رمضان کا روزہ ثواب کی امید پر رکھے، ایمان کے ساتھ، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رکھے، تو غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے گناہ وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رمضان کے روزوں کا دوسرا بڑا فائدہ ہے، یعنی گناہوں کی معافی کا ایک سبب ہے۔ تیسرا فائدہ کہ انسان کے اندر جو گناہوں کا مادہ ہے، جو خواہش ہے، وہ ٹوٹتی ہے۔ اب یہ ایک فطرتی اصول ہے کہ جب انسان پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ بڑی مطمئن حالت میں ہوتا ہے، اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، تو پھر گناہ کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے۔ شیطان اس کو گناہ کی طرف آسانی سے متوجہ کر سکتا ہے، لیکن روزے کو اللہ نے شہوت نفسانی کے توڑنے کا سبب بتایا، جیسے حدیث پاک میں ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم نکاح کی استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کر لو، اس لیے کہ یہ نکاح اغض للبصر، نکاح میں جھکاؤ پیدا کرنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا باعث ہے۔ اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے، یعنی نکاح کی وسعت نہیں ہے کہ بیوی بچوں کے اخراجات برداشت کرنے کی ابھی انسان طاقت نہیں رکھتا، تو پھر متبادل صورت خواہشات کو توڑنے کی، شہوت کو توڑنے کی اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی فعلیہ بالصوم، کہ پھر روزہ رکھو، کہ روزہ رکھنے سے انسانی خواہشات کمزور ہوتی ہیں۔ بھوک پیاس یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس وقت میں انسان گناہ کی طرف کم ہی مائل ہوتا ہے، یعنی جو ایک نفسانی خواہش گناہ کی طرف لے جانے والی ہے وہ خود بخود ٹوٹتی ہے روزے کی وجہ سے۔ اور چوتھی چیز، چوتھا فائدہ صدقات کی زیادتی، کہ انسان مخلوق خدا پر زیادہ خرچ کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کو بھوک پیاس محسوس ہوتی ہے، جب اس کو بھوک پیاس محسوس ہوتی ہے یہ دوسرے بھوکا رہنے والے لوگوں کی بھوک کو سمجھتا ہے کہ بھوکا رہنا کتنا اذیت کا اور مشکل کا باعث ہے۔ تو جب انسان پر خود بیت رہی ہوتی ہے تو پھر اس کو دوسروں کا بھی احساس ہوتا ہے۔ تو جب انسان روزے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر اس کا جی چاہتا ہے کہ جیسے میں بھوکا ہوں، میرے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا کیسا ہے، تو پھر یہ دوسروں کے اوپر اپنا مال خرچ کرتا ہے، یعنی روزہ صدقات و خیرات کی زیادتی کا باعث ہے۔ اس عربی کا ایک مقولہ ہے کہ عاشق ہی عاشقوں پر رحم کرتے ہیں، یعنی وہ ان کیفیات کو سمجھتے ہیں جو ایک عاشق پر گزر رہی ہوتی ہیں، ورنہ دوسرے لوگ ان کو ڈانٹتے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام یا سیدنا یوسف علیہ السلام، ان میں سے کسی ایک پیغمبر کا تذکرہ ملتا ہے کتابوں میں کہ وہ خود سب سے آخر میں کھاتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے، تو فرمانے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا پیٹ بھر جائے اور میں بھوکا رہنے والوں کو بھول جاؤں، کیونکہ جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر اس کو دوسروں کی فکر نہیں رہتی۔ تو یہ جلیل القدر پیغمبر اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں کہ میں خود پہلے نہ کھاؤں، پہلے سارے بھوکے کھا لیں، میں بعد میں کھاؤں۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے، چھٹا فائدہ یہ ہے، پانچواں فائدہ کہ انسان کی نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، انسان نیکیوں کی مقدار بڑھا دیتا ہے رمضان میں، چونکہ ماحول ایسا بن جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب روزے سے انسان ہوتا ہے اور بھوک اور پیاس ہوتی ہے
تو اہل ایمان کو جہنم کی بھوک اور پیاس اس کی یاد آتی ہے کہ جہنم میں جب بھوک اور پیاس کی کیفیت میں ہوں گے اور وہ اس کو ختم کرنے کی فکر میں ہوں گے، اور جہنمی جب اپنی بھوک اور پیاس کو بجھانے کے لیے کچھ مانگیں گے تو ان کے ساتھ کتنا سخت معاملہ کیا جائے گا۔ تو پھر انسان اس جہنم کی بھوک اور پیاس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ نیکیاں خود بخود زیادہ کرتا ہے۔ اور چھٹی چیز کہ انسان مخفی نعمتوں پر بھی شکر کرتا ہے۔ روزے کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ انسان بہت ساری نعمتوں کو نعمت ہی نہیں سمجھتا، لیکن جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اب وہ سمجھ لیتا ہے کہ پانی میرے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، یہ روٹی، یہ چائے، پھل اور دیگر جو استعمال کی چیزیں انسان دن میں استعمال کرتا رہتا تھا، اب اللہ کے حکم سے رکا تو اب اس کو ان نعمتوں کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ نعمت کی قدر انسان کی فطرت ایسی ہے کہ جب وہ نعمت چھن جاتی ہے تو پھر اس کو اس کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ روزے سے نفس کا جھکاؤ خود بخود اچھائیوں کی طرف ہوتا ہے۔ جب انسان بھوک اور پیاس کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر اس کی فکر اور توجہ مطعومات اور مشروبات کی طرف ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں، یعنی بھوک اور پیاس کو جو مٹانے والی چیز ہے پھر اس کی توجہ اس طرف ہوگی۔ یعنی بھوک ختم کرنے کے لیے مجھے شام کو کیا چاہیے، پیاس ختم کرنے کے لیے میری کیا ضرورت ہے۔ اور جب انسان پیٹ بھرا ہوتا ہے اور پیاس بھی نہیں ہوتی تو پھر اس کی توجہ گناہوں کی طرف مائل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن بھوک پیاس کی وجہ سے اس کی توجہ نیکی کی طرف، یعنی کھانے پینے کی اشیاء اور اچھائیوں کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بعض اولیاء اللہ نے روزے کو بقیہ عبادات کے مقابلے میں زیادہ افضل سمجھا ہے کہ یہ انسان کو گناہوں سے ہٹا کر نیکی کی طرف لے جانے کا ایک آسان ذریعہ ہے۔ اور پھر روزے میں اور فائدے بھی ہیں کہ انسان کا ذہن بھی سلامت رہتا ہے، انسان بدنی طور پہ سلامت رہتا ہے، جیسے روایت مبارکہ طبرانی شریف کی ہے، صوموا تصحوا، روزہ رکھو تم صحت مند رہو گے، یعنی طبی طور پہ بھی روزے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو یہ 6-7 فائدے ان کی طرف میں نے اشارہ کیا، تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ فائدے نصیب فرمائے، اور خصوصاً روزے پر جو اللہ نے آخرت میں انعامات رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم۔